دہشت گردی ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ آپریشن کے لیے افواج پاکستان کی ہر ممکن معاونت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، افواج پاکستان سے کہہ دیا ہے جو بھی وسائل چاہیے اپنے اخراجات گھٹا کر فراہم کریں گے۔ سپاہ سالار بھی پرعزم ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ حالیہ دہشت گردی کا مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے۔ دشمن سی پیک سبوتاژ کرنے کی سازش کر کے پاکستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی پرچم اور آئین تسلیم کرنے والوں کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ دوست نما دشمنوں سے بات نہیں ہوگی۔ دہشت گردوں کے لیے کوئی نرمی اور رعایت نہیں۔ وزیر اعظم کی دہشت گردوں کی جلد نشاندہی کر کے بھرپور کارروائی کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں آپریشن کی ضرورت نہیں، یہ دہشت گرد ایک ایسے چوکی مار ہیں، ان سب کا بندوبست کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا، بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، چپے چپے پر فوج کھڑی نہیں کر سکتے، حملے کرنے والوں کو جلد جواب مل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے، چیک پوسٹوں پر لوگوں کی چیکنگ کی جائے تو اعتراض کیا جاتا ہے، ایسے کیسے پتہ چلے گا سڑک پر چلتا شخص ریکی کر رہا ہے یا مسافر ہے؟ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، مجرموں کا پیچھا کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان میں پائیدار قیام امن کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کا مؤثر حکمت عملی پر اتفاق۔ بلوچستان پولیس کو جدید آلات اور سامان فراہم کیا جائے گا۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی صدر مملکت آصف زرداری سے بھی ملاقات۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے کہا، بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ بلوچستان میں بدامنی، شبلی فراز کی حکومت پر کڑی تنقید۔ پی ٹی آئی رہنما نے واقعہ انٹیلیجنس ناکامی قرار دیا۔ کہا، ماحول بلوچستان اور پاکستان کے حق میں نہیں، ملک میں کوئی شہری خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، ایسے حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، خدارہ بلوچستان کے مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کریں، ہمیں ہر قیمت پر ملک میں امن واپس لانا ہے۔ ایک دو روز میں وزیر اعظم خود بلوچستان جائیں گے۔ بولے، جو لوگ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، جو لوگ ناراضی کے نام پر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو پورا ہاؤس اس کے خلاف جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید جوان سپرد خاک۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کو آبائی علاقے میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نائک عطا اللہ شہید کو مردان، سپاہی محمد سلیم شہید کو میاں والی، سپاہی محمد بشیر شہید کو ملتان میں مٹی کے سپرد کیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر آفیسر، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن و استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ سانحہ موسیٰ خیل، پنجاب کے کئی گھروں میں صف ماتم۔ خانیوال میں دو کزن ندیم اور ضیاء سپرد خاک، علاقے کی فضا سوگوار۔ شجاع آباد میں شہید خدا بخش شہید نذیر احمد کی تدفین کی گئی۔ لیا میں دو بھائیوں کا جنازہ اٹھا تو علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ فیصل آباد ڈچ کوٹ کے غلام جیلانی کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ لواحقین نے مطالبہ کیا، دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بلوچستان دہشت گردی کے بعد چین کا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کی بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ کہا، پاکستان کے ساتھ خطے میں امن و سلامتی کے مشترکہ تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ حملوں میں جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی سفارت خانے کی بھی مذمت۔ ترجمان نے کہا، امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اقوام متحدہ کی بھی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ترجمان UN سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے،
बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी नबीला मिस्रारी का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। अगस्त में हुई कार्रवाइयों में 25 खवारिज हलाक, 11 जख्मी हुए। ऑपरेशन फितना अल खवारिज नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। खवारिज सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुमाया कामयाबियां मिल रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीरा में कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक अहम कानून साजी का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। जराये का कहना है बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। JUI के रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से माजी के फैसलों पर भी इतलाक होगा। क्या नून लीग आईनी तरमीम का ये बिल अपनाएगी या नहीं? क्या नूर आलम खान बिल वापस ले लेंगे? JUI के रहनुमा का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज रात 11:03 पर प्रोग्राम 11 आवर में वसीम बद्दामी के साथ। हजारे साहब जरूर तशरीफ लाए हैं तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो। सदर आसिफ अली जरदारी तशरीफ लाए। हमने भाइयों की तरह मुलाकात की। आसिफ जरदारी की तबीयत ठीक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। 9 मई के बाद इलेक्शन में जो हुआ आवाम ने उस बयानिए को दफन कर दिया। छोटे सूबों में मसाइल को देखने की जरूरत है। हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल मुखालिफत रही, इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। यहाँ तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे इन लोगों के खामख्याली। अगर पार्टी टूटी तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती। जो लोग करते अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो क़ियादत है उसकी क़ियादत में सारी पार्टी मुत्तहद है। PTI में इख्तलाफात नहीं, बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। JUI और PTI की कमेटियों की बैठक। पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज कानून साजी से मुताल्लिक दोनों जमातों का साथ चलने पर इत्तफाक। सेनेट में इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। दोनों बिल्स वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किए। अपोजिशन की शदीद मुखालफत। हड़ताल इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर चित्राल तक पूरे चारों सूबों की इसमें आप देखेंगे कि नुमाइंदगी होगी। हुकूमत के लोग जो बाज़-औक़ात ये बात करते हैं कि देखें मईशत को नुकसान हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा, तो कारोबार तो आपने बंद कर ही दिया है हमारा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमती लोग कहते हैं एहतजाज से कारोबार बंद हो जाएगा। कारोबार तो पहले ही आपने बंद कर दिया है। मईशत का पहिया तो आपने रोक दिया है। कल हर सूरत हड़ताल होगी। हक दो अवाम को तहरीक रुकने वाली नहीं। हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है, कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते, अवाम को रिलीफ देना होगा। मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का कल शटडाउन हड़ताल का ऐलान। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। ज़राए का कहना है चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। FBR की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का इम्कान।
صدر آصف زرداری سے پیپلز لبریشن آرمی کمانڈر جنرل لی چیاؤمنگ کی ملاقات. صدر مملکت نے کہا چین پاکستان کا قابل اعتماد اور عظیم دوست ہے. صدر زرداری کا چین کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ. کہا دشمن نہیں چاہتے کہ پاک چین تعلقات پروان چڑھیں. مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. کمانڈر لی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. کہا دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. صدر آصف زرداری نے جنرل لی چیاؤمنگ کو نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ ارکان اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں. وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے فوری 20 ارب روپے کی منظوری دے دی. وفاقی کابینہ نے آج ای سی سی کے 22 اگست کے فیصلوں کی توثیق کر دی. کہا گیا انسداد دہشت گردی کے لیے وفاقی کابینہ اپنی مسلح افواج کی مدد کرے گی. اجلاس میں ریکوڈیک منصوبے کی سیکیورٹی کی مد میں ایف سی بلوچستان کے لیے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی منظوری. ریکوڈیک میں سعودی عرب کی 80 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا معاہدہ رواں ہفتے ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے معاہدے کے تحت 65 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ 15 کروڑ ڈالر کی گرانٹ چاغی میں ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی. ملک بھر میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل. لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار. ملتان میں بھی موسلادھار بارش. متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے. حیدرآباد، مٹیاری، سجاول میں طوفانی بارش. ٹھٹھہ کے ساحلی علاقے میرپور ساکھروں میں بارش نے تباہی مچا دی. 40 سے زائد مکانات منہدم، 25 افراد زخمی. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. کل رات کی برسات نے شہر کی تباہی عیاں کر دی. یونیورسٹی روڈ پر پڑے گڑھوں میں پانی بھر گیا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. لیاقت آباد کی شاہراہ پر بھی پانی جمع. سڑکوں پر گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے. بھارت کا انٹرنیشنل کرکٹ پر قبضے کا خواب پورا ہونے لگا. بی سی سی آئی سیکرٹری جے شاہ بلا مقابلہ آئی سی سی کے نئے چیئرمین منتخب. ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. جے شاہ 1 دسمبر سے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. موجودہ چیئرمین گریگ بارکلے کی مدت نومبر میں ختم ہو رہی ہے. گزشتہ دنوں آسٹریلوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا بارکلے نے بھارت کے دباؤ پر مدت میں توسیع نہ لینے کا فیصلہ کیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی جیولن اٹھا لیا. گورنر ہاؤس کے سبززار میں جیولن اٹھا کر تھرو کر ڈالی. ارشد ندیم خصوصی تقریب کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے. کامران ٹسوری نے ارشد سے پیرس کے ایکشن ریپلے کا مطالبہ کیا. ارشد کی تھرو پر واہ واہ ہوئی تو گورنر بھی جوش میں آ گئے. اولمپک چیمپئن نے گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا. کامران ٹسوری کا جنوری میں کراچی میراتھن منعقد کرنے کا اعلان. گورنر کی جانب سے پاکستان انڈر 15 ٹیم کو بھی انعامات سے نوازا گیا. تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی بھی شرکت. گھوڑکی کے علاقے راونتی میں کچے کے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے صحافی بچل گھنیوں جام بحق. لاش اوباڑو منتقل. ٹی وی رپورٹر کو قریبی کھیتوں میں نشانہ بنایا گیا. پی ایف یو جے، سکھر یونین آف جرنلسٹ اور سکھر پریس کلب نے قتل کی مذمت کر دی. قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. گورنر سندھ نے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی. واقعے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی نوٹس. قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھوڑکی میں صحافی محمد بچل کے قتل کی مذمت. کہا قتل میں ملوث ملزمان جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی میں یقین رکھتی ہے. صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے پہلے کبھی مصلیت کا شکار ہوئے نہ اب ہوں گے. شہید محمد بچل کے اہل خانہ کو یقین دلاتا ہوں حصول انصاف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. پنجاب کابینہ نے انسداد گداگری کے قانون میں ترامیم منظور کر لیں. ایک شخص سے بھیک منگوانے پر 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. ایک سے زائد لوگوں سے بھیک منگوانے والے کو 3 سے 5 سال قید. بچوں سے بھیک منگوانے والے مافیا چیف کو 5 سے 7 سال قید اور 5 سے 7 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا. معذور کر کے بھیک منگوانے والے کو 7 سے 10 سال قید اور 10 سے 20 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا. اسلام آباد پولیس کے آفیسر ڈاکوؤں کے سرپرست نکلے. انکوائری میں الزام ثابت. ایس ایچ او عاصم غفار سمیت 6 آفیسر روکری سے برطرف.
راولپنڈی پولیس کے اعلی افسران کی درخواست پر آئی جی نے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد کے تھانہ ہومک کی حدود میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی، 5 مزدور جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے 4 مزدوروں کا تعلق توسہ شریف، ایک کا کراچی ملیر سے تھا۔ ٹنڈو محمد میں اسپتال کے باہر درجنوں درخت کاٹ دیے گئے، درخت کٹنے سے کئی گھونسلے بھی زمین پر گر گئے۔ ٹمبر مافیا ٹرکوں میں بھر بھر کر لکڑی دوسرے شہر لے گیا۔ درخت کس کی اجازت سے کاٹے گئے انتظامیہ کو بھی نہیں پتا۔ پی این ایس یرموک کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران عمان کا دورہ۔ یرموک نے رائل نیوی آف عمان کے جہاز کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی پاکستان میں ای سی او اجلاس میں مودی کی عدم شرکت کی تردید۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایس سی او سی میں شرکت نہ کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میڈیا ہاؤسز قیاس آرائیوں پر مبنی خبروں سے گریز کریں۔ پاکستان نے ایس سی او سی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم مودی کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ دیر البلح پر دھاوا بول دیا۔ الاقصی ہسپتال کو زبردستی خالی کروا کر 9 مولودوں کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا۔ سینکڑوں شدید زخمیوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، 6 فلسطینی شہید۔ وحشیانہ بمباری سے مزید 41 فلسطینی شہید، 110 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ کولکتہ میں ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا بڑا مظاہرہ۔ پولیس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر ٹوٹ پڑی، واٹر کینن کا استعمال کیا اور آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ بپھرے مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں۔ بھارت میں ریپ کا ایک اور واقعہ۔ مہاراشٹر میں رکشا ڈرائیور نے 20 سال کی نرسنگ طالبہ کو کالج سے گھر لے جاتے ہوئے نشہ آور پانی پلایا، ویرانے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں احتجاج، ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ قومی ہاکی ٹیم ادھار کی ٹکٹوں پر چین گئی ہے۔ صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی کا انکشاف، کہا قومی کھیل ہاکی پر توجہ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی گرانٹ دیں۔ ابھی تک ہاکی کو وہ مقام اور عزت نہیں دی جا رہی جس کی قومی کھیل کو ضرورت ہے۔ امید ہے ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم اچھے نتائج دے گی۔ اولمپکس کے بعد پیرالمپکس۔ پیرس میں پیرالمپکس کا رنگا رنگ میلہ کل سے شروع ہوگا۔ ایونٹ پہ 169 ملکوں کے 4400 ایتھلیٹ ایکشن میں ہوں گے۔ 22 کھیلوں کی 500 سے زیادہ کیٹیگریز میں مقابلے کریں گے۔ پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی تھرو ایونٹ میں حصہ لیں گے۔ پیرس میں ٹارچ کا سفر بھی جاری۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ویل چیئر پر باسکٹ بال بھی کھیلی۔ یو ایس اوپن میں سربین ٹینس اسٹار نواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے راؤنڈ میں راڈو ایلبرٹ کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ جوکووچ نے اسٹریٹ سیٹ میں کامیابی حاصل کی۔